دعا یہ بھی ایک یوں کہیے کہ عابدوں کا، نیک لوگوں کا انداز ہوا کرتا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ والوں کی سیرت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں تلاوت اور کثرت دعا اور نماز، یہ تین چیزیں بڑی نظر آتی ہے. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جہاں نماز سے آپ کی محبت ہے، دعا اور تلاوت کا آپ کا انداز کیا تھا؟ ماشاء اللہ. دیکھیں، عبادت اگر کوئی کرتا ہے بکثرت تو جو عبادت کا مغز ہے اس کو کیسے بھول سکتا ہے؟ صحیح. تو دعا تو عبادت میں بھی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. سمجھانے کے لیے جس طرح جسم میں دماغ کی اہمیت ہے، اسی طرح عبادات کے اندر دعا کی اہمیت ہے. بالکل بالکل. تو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس طرح طویل عبادت نماز کی شکل میں فرمایا کرتی تھی، ویسے ہی بکثرت دعا کیا کرتی تھی. سبحان. اور ساری رات بعض اوقات دعا میں آپ کا گزر جایا کرتا تھا. اور آپ کی عادت کریمہ کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کرنے والے روایت کیا اور بیان فرمائے. گھر میں تھے، ظاہر دیکھتے تھے. تو آپ نے روایت کیا کہ مفہوم ہے اس روایت کا کہ میری والدہ جو ہیں وہ کثرت سے دعا کیا کرتی تھی، لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے دعا کیا کرتے. سبحان اللہ. سبحان. ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ امی جان اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، دوسروں کے لیے ہی دعا کر رہی ہیں. تو آپ نے باقاعدہ طور پر سوال کیا کہ اے امی جان، اب اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ جب بھی ہم نے آپ کو دیکھا ہے مانگتے ہوئے تو آپ دیگر امتیوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے دعا کرتی ہیں. تو آپ نے کتنا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ پہلے ہمسایہ ہے پھر گھر ہے. یعنی کہ اس معاملے میں بھی دوسروں کو اپنے آپ کے اوپر فوقیت دی اور اہمیت کو بیان کیا کہ پہلے مجھے دوسروں کی خیر خواہی کا خیال کرنا ہے پھر اپنا. صحیح. البتہ اس کے اگر ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ان سب باتوں کی عالمہ تھیں کہ جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ پاک دعا کرنے والے کے حق میں بھی اسے قبول. سبحان اللہ. واہ.